السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اسٹرالوجی انفو چینل۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 7 اگست سے 13 اگست۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں لبرا یعنی برج میزان سے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ صحیح مواقع حاصل کرنے کے لیے اس ہفتے انتہائی متحرک ہیں۔ آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ وابستگیوں کے درمیان ہفتہ وار ذائچہ کے مطابق توازن ہونا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ہر ایک عمل کی رہنمائی کرنے والے مثبت رویے کے ساتھ اپنے دماغ اور جسم پر زیادہ اثر ڈالنے کی بھی ضرورت ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کا یہ ایک صحیح وقت ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے بزرگوں پر مثبت اثر ڈالے گا بلکہ آپ کو نئی مہارتیں سیکھنے اور اپنے کیریئر کو ترقی دینے کے قابل بھی بنائے گا۔ اسے ایک پیشہ ور کے طور پر کام کرنے کی اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا موقع سمجھیں۔ بہت جلد آپ اپنی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے تلاش کرنے کے قابل ہو جائیں گے، چاہے وہ انٹرنشپ میں ہو یا فری لانس جاب میں۔ آپ کی مالی حالت بتدریج بہتر ہوتی جائے گی اور آپ کو ایسے مسلسل چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنی غیر مستحکم مالی صورتحال کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے تو آپ تباہ کن مالی فیصلوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ یہ پیسے کے معاملات میں نئے نقطۂ نظر کو جاننے کا بھی ایک اچھا موقع ہے تاکہ آپ اپنے معاشی فیصلوں کے اثرات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اپنے تعلقات کا خیال رکھیں اور یقینی بنائیں کہ آپ ایک ساتھ معیاری وقت گزاریں۔ آپ کو ایک جوڑے کے طور پر مل کر اہم فیصلے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی محبت کی زندگی کو بہترین سطح تک بہتر کر سکیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے رشتے میں ایک فرد کے طور پر اپنے فرائض پورے کرنے ہوتے ہیں۔ ایک ساتھ رات کے کھانے کی منصوبہ بندی کرنے یا فلم دیکھنے جیسے دلچسپ خیالات کو ذہن میں رکھیں۔ یہ ہفتہ دوسروں سے خاص ہوگا کیونکہ آپ ایک فرد کے طور پر ترقی کریں گے۔ آپ بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو سکیں گے جس کا براہ راست مثبت اثر آپ کی زندگی پر پڑے گا۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ زندگی میں پر امید رہنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اس کے مطابق مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے فیصلے کریں۔ اچھی چیزوں میں وقت لگتا ہے، لہٰذا صبر اور صحیح رویے کے ساتھ اپنے آپ کو ترقی کرنے میں مدد کریں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، آنے والے ایک دلچسپ ہفتے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہر موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کا یہ آپ کا موقع ہے۔ چاہے آپ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہوں، نئے لوگوں سے مل رہے ہوں یا محض کچھ وقفے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، اس ہفتے کا انتظار کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ کے پاس اپنی پسند کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور ضرورت پڑنے پر خدشات کا اشتراک کرنے کی قوت ہونی چاہیے۔ پورے ہفتے میں اپنی فلاح و بہبود کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ کافی نیند لینے، صحت مندانہ کھانے کھانے، ورزش اور آرام کے لیے وقت نکال کر اپنا خیال رکھیں۔ یاد رکھیں، خود کی دیکھ بھال خود غرضی نہیں ہے، یہ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی زندگی میں تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سخت محنت بھی کرنی چاہیے۔ انہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچنے دیں بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہونے کی کوشش کریں۔ چیلنجز کسی بھی ہفتے کا فطری حصہ ہوتے ہیں لیکن انہیں آپ کو پیچھے نہ رہنے دیں۔ بڑے چیلنجز کو چھوٹے، زیادہ قابل انتظام کاموں میں توڑ کر توجہ مرکوز اور حوصلہ افزائی رکھیں۔ ضرورت پڑنے پر وقفے لینا یاد رکھیں اور راستے میں اپنی ترقی کا جشن منائیں۔ اس طرح آپ ایک ہی وقت میں متعدد کاموں کو سنبھالنے کے لیے اپنی قوت ارادی کو بہتر بنا سکیں گے۔ یہی نہیں بلکہ پیچیدہ حالات کو سنبھالنے کی آپ کی صلاحیت بھی قابل ستائش ہوگی۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی زندگی میں موجودہ مالی صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسے زیادہ بامعنی بنانے کے لیے زندگی میں اہم فیصلے کرنے کے لیے بہت زیادہ عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے مواقع کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور مستحکم مستقبل کے لیے راستہ بنانے کے لیے استعمال کریں۔ آپ کے پاس ہنر اور مواقع ہیں کہ آپ اپنے موجودہ مالی حالات کو کسی اور سازگار چیز میں تبدیل کریں۔ مضبوط تعلقات زندگی میں کامیابی اور خوشی کی کلید ہیں۔ اس ہفتے اپنے ساتھی سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ ایک مضبوط اور بامعنی تعلق بنانے کے لیے مؤثر مواصلت، فعال سننے اور ہمدردی کی مشق کریں۔ تبھی آپ زندگی نامی اس سفر پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اپنے مسائل کو نظر انداز کرنے کی بجائے مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر بیٹھیں۔ مجموعی طور پر اس ہفتے زندگی میں اپنی کامیابیوں کا جشن منانے کے لیے کچھ وقت نکالیں۔
آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی زیادہ تر توانائی آپ کی زندگی کو مزید بامقصد بنانے میں صرف ہوئی ہے۔ یہ آپ کو اپنے اعتماد کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا تاکہ آپ مستقبل قریب میں زیادہ کارآمد بن سکیں۔ اس مثبت توانائی کا استعمال آپ کو اگلے ہفتے تک لے جانے کے لیے ہے، اس لیے آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط فرد بننے میں مدد ملے گی۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس، آگے ایک غیر معمولی ہفتے کا انتظار کریں کیونکہ آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی قابل ذکر پیش رفت کرے گی۔ آپ کو اپنی ترجیحات کا انتخاب دانشمندی سے کرنے کی ضرورت ہے، بنیادی طور پر آپ کے آگے پرامن زندگی گزارنے کے امکانات کو بہتر بنانے کے لیے۔ مزید یہ کہ ایک فرد کے طور پر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے جو زندگی میں حیرت انگیز کام کر سکتا ہے۔ کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، چیزوں کو اپنے حق میں موڑنے کی صحیح صلاحیت حاصل کریں۔ اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانا بہت زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر بڑی تبدیلی ایک چھوٹے سے قدم سے شروع ہوتی ہے۔ چھوٹی شروعات آپ کو رفتار بڑھانے اور اعتماد حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہیں جب آپ آگے بڑھتے ہیں، چاہے 10 منٹ پہلے جاگنا ہو یا دوپہر کے کھانے کے دوران 15 منٹ کی چہل قدمی۔ یہ چھوٹی تبدیلیاں آپ کی مجموعی صحت پر بڑا اثر ڈال سکتی ہیں۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں اہداف کا تعین اسے بہتر کرنے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ آپ کو سمت اور مقصد فراہم کرتا ہے اور آپ کو متحرک اور مرکوز رہنے میں مدد کرتا ہے۔ اہداف طے کرتے وقت اپنی خواہشات اور توقعات کے درمیان صحیح توازن تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سے آپ کو ایک واضح ایکشن پلان بنانے اور اپنی پیش رفت کو ٹریک کرنے میں مدد ملے گی۔ صبر کے ساتھ اپنے مالی اہداف کا بھی انتخاب کریں۔ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ آسانی سے اپنے مالی معاملات کو بہتر بنا سکیں اور پھر بھی موجودہ وقت میں بہترین زندگی گزار سکیں۔ آپ کے منصوبوں میں مستقل مزاجی کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو اپنے خاندان کے لیے معاشی فیصلے کرنے کے درمیان ہی ناپسندیدہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں آسائشیں ایک خاص قیمت کے ساتھ آتی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے مالی معاملات کا فوراً انتخاب کرنے سے پہلے ان کا مطالعہ کریں۔ اپنے پیار کے رشتے پر توجہ مرکوز کریں اور اسے انجام دینے کے لیے جو کچھ درکار ہوتا ہے اسے دیں۔ آپ کو مشکل وقت میں جذباتی مدد کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو۔ اگر آپ کو غصے کے مسائل یا دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو فوری طور پر اپنے ساتھی سے ان پر بات کرنی چاہیے۔ مزید تاخیر کسی بھی نتیجہ خیز حل کے بغیر معاملہ خراب کرے گی۔ لہٰذا آپ کے ہفتہ وار ذائچے کے مطابق آپ کو اس ہفتے کا آغاز آہستہ آہستہ کرنا چاہیے۔ ایک چیز کا انتخاب کریں جسے آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں۔ اپنی ترقی کا جشن منائیں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ لگے، اور اس رفتار کو آگے بڑھنے کے لیے استعمال کریں۔ دھیمے لیکن مستقل مزاج رہیں تاکہ زندگی میں اب تک کے انتہائی اہم فیصلے کرتے وقت آپ کوئی غلطی نہ کریں۔ امن اور استحکام کے اصول کے لیے باقی سب کچھ تقدیر پر چھوڑ دیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کیپریکارن یعنی برج جدی، آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے اطمینان بخش وقت گزرے گا۔ اپنے خیالات کے ساتھ متحرک رہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ بہرحال آپ کو زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھی لطف اندوز ہونا چاہیے، یہ سب اہم ہے اور آپ کی خوشی ایک ترجیح ہونی چاہیے۔ اپنے اہداف کا ادراک کریں اور اس ہفتے ان میں سے ہر ایک کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کریں۔ اپنے لیے کسی چیز کے بارے میں سوچنے کے لیے کچھ وقت نکالیں، شاید یہ کوئی کتاب پڑھنا، کوئی نیا ہنر سیکھنا یا روزانہ مراقبے کی مشق کرنا ہے۔ جو کچھ بھی ہو، یقینی بنائیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پرجوش کرتی ہے اور آپ کی اقدار کے مطابق ہے۔ پھر اسے چھوٹے قابل عمل اقدامات میں تقسیم کریں اور وہاں سے شروع کریں۔ بہت جلد آپ ان لوگوں کے ساتھ صحت مندانہ تعلقات استوار کرنے کے قابل ہو جائیں گے جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس بات کا پیشہ بھی ابھی تک مستحکم رہے گا، لیکن آپ کو متحرک رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک معمول آپ کو منظم رہنے، تناؤ کو کم کرنے اور آپ کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ روٹین بناتے وقت ان سرگرمیوں کو ترجیح دینا ضروری ہے جو آپ کے لیے سب سے اہم ہیں، جیسے کہ ورزش، کام یا خود کی دیکھ بھال۔ اس کے بعد انہیں اپنے دن میں اس طرح سے شیڈیول کریں جو آپ کے کام آئے۔ مالیات انتہائی مستحکم ہوں گے، لہٰذا یہ واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
رقم کے معاملات سے متعلق اپنے مسائل کے حل کے لیے انتظامات کریں۔ یہ سب سازگار تبدیلیاں لانے کے لیے آپ کی قوت ارادی پر منحصر ہے۔ غیر ضروری طور پر خرچ کرنا بند کریں اور دیکھیں کہ یہ آپ کی موجودہ مالی حالت کو آہستہ آہستہ کیسے بہتر بناتا ہے۔ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، آپ کو صرف ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں ایک حتمی مقصد کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں گے تو چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی۔ یہی حال آپ کے مالی معاملات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں تاکہ آپ قربت کو کافی حد تک بہتر بنا سکیں۔ اس سے آپ کو اپنے تعلقات اور اس سے متعلقہ مختلف مسائل پر نظر ثانی کرنے میں مدد ملے گی۔ ایک بار جب آپ اپنے ساتھی پر مکمل بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ انتہائی ضروری اندرونی سکون اور تقدس محسوس کریں گے۔ ایک ساتھ زندگی میں نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے اپنے آس پاس کے لوگوں سے بات چیت کریں۔ معاشرے میں روابط بڑھانے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہ ہفتہ تعلقات کو سنبھالنے اور زندگی میں کچھ مختلف کرنے میں اہم رہے گا۔ آپ آخر کار سمجھ جائیں گے کہ آپ کو زندگی میں بہتر فیصلے کرنے کی ضرورت کیوں ہے اور یہ آپ کے مستقبل کو کیسے مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ ڈرے بغیر آگے بڑھیں کیونکہ آپ کو آخر کار طویل مدت میں کامیابی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا خود پر اعتماد بالآخر بڑے پیمانے پر بڑھ جائے گا۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، اس ہفتے کافی غور و فکر کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ دوسروں کے جذبات سے خود کو منسلک کر سکیں۔ ان دنوں دوسروں کے لیے اچھا کرنے کے لیے بہت ہمت اور نیک نیتی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سے ایک سماجی کارکن کے طور پر اپنی اندرونی طاقت کو استعمال کرنے کے قابل ہیں تو اسے 100% کارکردگی کے ساتھ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس کا احساس نہ ہو، لیکن آپ کو زندگی میں کچھ منفرد کرنے کی بے پناہ خواہش ہے۔ مجموعی خوشی اور بہبود کے لیے سماجی روابط اہم ہیں۔ وہ ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ چاہے دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنا ہو، کسی کلب یا گروپ میں شامل ہونا ہو یا اپنی کمیونٹی میں رضاکارانہ طور پر کام کرنا ہو، دوسروں کے ساتھ جڑنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو ذاتی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ دن بدن مصروف ہوتے جائیں۔ اپنے پیشے کو بھی سنجیدگی سے لیں اور تمام زیر التوا کام مکمل کریں۔ آپ کے کام کی جگہ پر آپ کے تمام مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ ایکویریس ہفتہ وار ذائچے کے مطابق اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کریں اور اپنے کام سے متعلق نئی راہیں تلاش کریں۔ دنیس نا، آپ کو اپنی دیکھ بھال بھی جاری رکھنی چاہیے اور اپنے کیریئر میں اختیارات پر غور کرنا چاہیے۔ اس طرح آپ کو جلد ہی زندگی میں آگے بڑھنے کا پرامن حل مل جائے گا۔ اگر آپ سمجھداری سے منصوبہ بندی کریں گے تو ہی مالیات کے مستحکم ہونے کا امکان ہے۔ اہم مسائل جیسے بچت اور بینک اسناد کو اس وقت مناسب سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ بے فکری سے خرچ نہ کریں ورنہ جلد ہی آپ کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی زندگی کے مختلف مالی مسائل کو آپس میں ملانے اور ایک متفقہ حل حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ تب تک آپ کو اپنے بجٹ کے اندر ہی اپنی توقعات پر پورا اترنا جاری رکھنا چاہیے۔ ایک ایسا شخص ہونا جس کے ساتھ آپ سب کچھ شیئر کر سکتے ہیں ایک نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے ساتھی سے باقاعدگی سے نہ ملیں، لیکن آپ کا تعلق ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے گا۔ شادی کے مسائل پر سنجیدگی سے سوچنے کا بھی اچھا وقت ہے۔ آپ کا خاندان اس کا بہت زیادہ تعاون کرے گا، اس لیے یقینی بنائیں کہ آپ چیزوں میں جلدی نہ کریں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزاریں اور ابھی تک خصوصی بندھن محسوس کریں۔ یہ ہفتہ آپ کو ایک مضبوط اور بالغ فرد بننے میں انتہائی کارآمد ثابت ہوگا۔ آپ اپنی زندگی میں مختلف پیچیدگیوں کو سمجھ چکے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ایک کر کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اس ہفتے آپ کو بہت سے سازگار حالات ملیں گے جو آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ جگہ کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ پائسیز یعنی برج حوت، آپ کے موجودہ زندگی کے تناظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذاتی اور پیشہ ورانہ وعدوں کو رازداری سے سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں سے منفرد یا بہت مختلف کام کرنا بہتر ہے۔ یہ آپ کو چمکنے اور زندگی میں مختلف اختیارات کو دریافت کرنے میں مدد کرے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کو زندگی میں اپنے مقاصد اور خواہشات کے بارے میں بہتر بصیرت ملے گی۔ خاندان اور تعلقات آہستہ آہستہ بہتر ہوں گے۔ ان چیزوں پر توجہ مرکوز کریں جو بالآخر زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں اور دوسروں کو جانے دیں۔ ذاتی خواہشات پر توجہ مرکوز کرنا بھی ضروری ہے
تاکہ آپ کافی وقت اپنے لیے وقت کر سکیں۔ مثبت سوچیں اور وہ کریں جو ضروری ہے۔ پورا کرنے کے لیے آپ کا کوئی خاص مقصد ہونا چاہیے، اس لیے ابھی سے خود کو مصروف کر لیں۔ آہستہ آہستہ آپ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ آپ کا پیشہ حساس ہوگا، خاص طور پر آپ کے سینئرز کے ساتھ مسائل کے معاملے میں۔ کاروباری امکانات کے بارے میں سوچنے کا بھی اچھا وقت ہے۔ اپنے قلیل مدتی اہداف پر توجہ دے کر اپنے خواب کو حقیقت بنائیں۔ باقی کام وقت آنے پر ہوگا۔ اگر آپ اپنے اعلیٰ حکام کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو مواصلت کامیابی کی کلید ہے۔ مالی تعلقات بہتر ہوں گے اور آپ کو وراثت سے بھی منافع ملے گا۔ سرمایہ کاری کے قابل اعتماد مواقع کے بارے میں سوچنے کا بھی اچھا وقت ہے۔ پیشہ ورانہ مدد اور رہنمائی کی مدد سے فیصلے کریں، اور اگر ضروری ہو تو اپنے بزرگوں سے مدد طلب کریں۔ آپ کی بچتوں اور اخراجات کے درمیان توازن کی ضرورت ہے اور آپ بہت جلد حیرت انگیز نتائج دیکھ سکیں گے۔ محبت کے رشتے ایسے بڑھیں گے جیسے پہلے کبھی نہیں تھے۔ آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اپنے ساتھی پر بھروسہ کرنا کیوں بے حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو نئی زندگی شروع کرنے کے بہت سے مواقع ملیں گے جہاں آپ کا ساتھی اہم کردار ادا کرے گا۔ کسی ایسے شخص کو حاصل کریں جو خوشی اور مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہو، جو آپ کو ساتھ رکھے اور خوشی سے بھرا ایک خاص رشتہ بانٹے۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے زندگی بدل دینے والا ثابت ہوگا، تاہم آپ کو کچھ نتیجہ خیز کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقت اور توانائی بھی فراہم کرنی چاہیے۔ اپنی زندگی میں صحیح لوگوں کو حاصل کریں اور کثرت سے بات چیت کرنا شروع کریں۔ اس سے آپ کو سیدھا سوچنے اور ہر کام کو مکمل کرنے میں مدد ملے گی۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔